بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے وہ لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری ہو کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی۔ انشاءاللہ محترم عزیز، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی سفارش کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے مختلف حکیموں سے علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کہ کیا طریقہ اپنایا جائے کہ کیوں نہ ہر دوا ہر علاج ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اس پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دعا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی اس راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو شام کا وقت تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے پاس بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم عزیز، حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا فرمایا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہے لیکن دروازہ ابھی نہیں کھولے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، یعنی بعض اوقات کئی مہینوں یا برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے افسردہ ہوئے۔ دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اس خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر پہچان لیا، یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا ہے، بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، کافی علاج کرایا لیکن آرام نہیں آیا۔ سنا ہے وہ آپ دوائی بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر شفا کی دعا کریں اور دوا بھی دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی صفحے پر ڈالتے تو کبھی حضور کو دیکھتے۔ سارے اوراق کو بھی دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک بھی دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم عزیز، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کا کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے ہم آئے ہیں۔ راہب نے فرمایا، کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں
آنسو آ گئے اور کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہ گار کے پاس آئے ہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آ گئے، شفا دینے والے کو دعا مانگنے والے کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، ایک اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے دے، اور اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم عزیز، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا سردار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبدالمطلب نے اسی وقت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ اور حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس، اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کے متواضع تھے کہ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو آپ ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن تک کی روٹی سحر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سحر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم عزیز، یہ فقرہ سن کر دل لرز اٹھا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی، اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ آتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں گزر ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لوٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا،
عزت دی ہے، محبت دی، شفقت دی، اور یہاں وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرے انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم عزیز، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سنبھال لانے پر اکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمت کم ہو جائیں تو شکوہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا ریشمی لباس بستر پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ ہی کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ محترم عزیز، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ اور ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میرے مثال اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لے لیتا ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ وہ دنیا کی بے رغبتی کو، خوف کو واضح کیا۔ آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ نے ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مارا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1 درہم تو بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، اور اس سے لے کر کریں گے کیا؟ اب طے ہوا کہ اچھا، کیا تم اسے مفت میں لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیز، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بے ثابتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم عزیز، ذو الحج کا بابرکت مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے، ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جان لیجیے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تاکہ یہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم عزیز و دوستو، جو بھی سخت سے سخت بیمار ہو، لا علاج مسئلہ ہو، یا کوئی ایسی پریشانی جو حل نہ ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے پوری عطا فرمائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم عزیز، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ مکمل 100 دانے والی تسبیح ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں کا آج یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں بھی مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلدی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کے برکت سے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ اور کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں کو اور فکری بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی یہ کلمات پڑھے اسے شفا عطا فرمائے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے دل کو سکون دے، اس کے گھر کو جنت بنا دے اور اس کے اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کلمات کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ محترم عزیز، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹ میں ضرور تحریر فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔